جی بالکل بڑھتی مہنگائی ہے، عوام کے لیے پریشانیاں ہیں، روٹی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، تو کہیں چینی کی کمی ہے، تو کہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں جو ہے وہ عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی بڑھتی ہوئی جو شرائط ہیں وہ بھی عوام کے لیے کافی زیادہ ہمیں ہرڈل بنتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ حکومت اپنی طرف سے کوششیں تو کر رہی ہے، لیکن شاید کوئی بہتر لائے عمل حکومت کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے عوام کو ریلیف دینے کا۔ اس وقت میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں معاشی ایکسپرٹ بھی ہیں، پھر وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسی ایشن کے زاہد لطیف خان صاحب، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، کچھ اہم ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسپیسیفکلی آئی ایم ایف سے جو ہم قرضہ لیتے ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ عوام تک ریلیف کی صورت میں پہنچایا جا سکتا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں کیا وہ اسپیسیفکلی واقعی غریب عوام کے لیے ہوتے ہیں یا صرف ایک متھ یہ اب بن چکی ہے۔ ان تمام تر باتوں پر آج ہم زاہد لطیف صاحب سے بات کریں گے۔ زاہد لطیف صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھی مہنگائی ہوئی تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا ہمیشہ غریب عوام کے اوپر پڑا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی ہی ہمیشہ کیوں پستا ہے؟ حکومت کی پالیسیز ناقص ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ غریب عوام کے لیے مشکل ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا برڈن عوام کے اوپر آتا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں ادھر اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کے اندر، اور آپ اس بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، انفلیشن کا جو پریشر ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایسے طبقے کے اوپر پڑتا ہے جن کے پاس اسپینڈنگ پاور کم ہوتی ہے، تو غریب آدمی کے پاس اسپینڈنگ پاور کم ہوتی ہے، اور جب انفلیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ فنومینا ہے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہیں، جو بھی ویلفیئر گورنمنٹس ہوتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ڈاؤن ٹروڈن طبقہ ہے اس کو کسی طرح سے سپورٹ کیا جا سکے، اسی لیے سبسڈی بھی دی جاتی ہے، اسی لیے یوٹیلیٹی اسٹور کا قیام جو ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی اسی کام کے لیے کیا گیا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ یقیناً بجلی کی قیمت ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو کم یونٹ استعمال کرنے والے ہیں، 200 یونٹ والے یا 400 یونٹ والے، ان کے لیے ریٹ کم ہے، اور جو گریجولی آپ کی یونٹس کا استعمال زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے ریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا معذرت، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے یہ یونٹس والی بات کی، یہ عموماً جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات کی صورت میں بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ جس بندے کے پاس ایک کمرے کی شاید جھونپڑی ٹائپ گھر ہے، اس کے بھی 25-30 ہزار روپے بل آ رہے ہیں، اس کے بھی بل جو ہے وہ اس سے باہر ہیں کہ جو اس کی انکم ہے اس سے باہر آؤٹ آف دا وے جا کر اس کو چیزیں کر کے پھر اپنا بل مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے غریب عوام کے رکشے والوں کے، یہ جو چنچی چلاتے ہیں، بائکیا جو چلاتے ہیں، ان کے گھروں کے 1-2 کمروں کے جس میں پنکھا بھی بامشکل چلتا ہے، ان کے بھی بل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں 25-25 یہ بڑا ہی انفارچونیٹ معاملہ ہے۔ جہاں تک تو بلوں کے حوالے سے، اگر بلوں کے اوپر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے کم یونٹ استعمال ہوں گے اتنے کم اس کی ریٹ لگتا ہے۔ لیکن اصل میں پاکستان کے اندر جو بجلی کے ترسیل کا ایک بندوبست ہے، جس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن، وہ بھی بڑا آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ پاکستان شاید فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لائن لاسز ہوتے ہیں، اور لائن لاسز بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے چوری کا، بجلی کے اندر چوری ہوتی ہے، وہ سیگمنٹ جو ہے وہ بھی جو ڈفرینس ہے وہ بھی کنزیومر کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بجلی کی، گیس کی جو قیمتیں زیادہ ہیں، اس کے اندر یہ عنصر بھی بہت زیادہ ہے کہ جس میں ڈسٹریبیوشن لاسز اینڈ تھیفٹ لاسز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کنزیومر پہ۔ تو یہ گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کے لیے بڑے ڈراسٹک میئرز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف بھی بار بار اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی ہے تو آپ اس کو 80 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو 20 روپیز کا جو گیپ ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں ایکومولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت آئی ایم ایف کا پورا فوکس یہ ہے کہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ بن چکا ہے وہ بن چکا ہے، اس کو اب روک دینا چاہیے۔ جو ڈفرنس آ رہا ہے، جو گیپ ہے، اس کو آپ فل کریں قیمتیں بڑھا کے۔ اور جب قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا ڈبل امپیکٹ نقصان یہ ہے کہ عوام کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ انفلیشن بھی بڑھتی ہے۔ انفلیشن بڑھنے سے کاروباری سیکٹر جو ہے
اس کو بڑھا. دیکھیں نا ابھی بڑی اسٹرانگلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کاروباری طبقہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, لیکن انٹرسٹ ریٹ نہیں کم ہو رہا, باوجود اس کے کہ انفلیشن جو ہے وہ 43% پچھلے سال جون میں سے اب تک وہ تقریباً 25% تک آ چکی ہے. لیکن ابھی بھی اگر انٹرسٹ ریٹ 22 ہے تو انفلیشن 25 ہے, تو ابھی بھی وہ اس سے اوپر ہے. تو جب تک وہ اس کے برابر جس سے نیچے نہیں آئے گی, انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے بزنس نہیں چل رہا. جب بزنس نہیں چلتا تو جاب کریٹس نہیں ہوتی. جب جاب کریٹ نہیں ہوتی تو بے روزگاری بڑھتی ہے اور غربت بڑھتی ہے. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تو چلے بجلی کا معاملہ ہو گیا, آپ نے آئی ایم ایف کا بھی بتایا کہ وہ تو سب کے لیے ہی شرائط ہوتی ہیں, لیکن عام آدمی کے اوپر جب بھی آئی ایم ایف کوئی شرط رکھتا ہے تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے. سرکولر ڈیٹ ہمارا دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم 100 کی چیز خرید کے تو 80 میں دے رہے ہیں. یہ سلسلہ آخر ختم کب ہوگا اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو اگر حکومت بنائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف تو بات کرتی ہے عام عوام کی کہ آپ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں, شرائط سب کے لیے وہ تو ایک سیم اس میں رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں بھی یہی امپیکٹ آ رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ سخت ہوتی جا رہی ہیں. ہاں دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی مس پرسیپشن ہے. آئی ایم ایف بھی یوزلی وہی بات کرتا ہے جو ہم لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ پی آئی اے, پاکستان اسٹیل مل, پاکستان ریلویز, اس قسم کی جتنے ادارے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یا لاس میکنگ ہے, پاکستان کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا ایک پورشن جو ہے یہ لاس میکنگ کمپنیز میں چلا جاتا ہے. تو یہ لاس میکنگ کمپنیز کو بند ہونا چاہیے یا ان کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے. اس کے معاملے میں بھی کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا اسٹرانگ ول شو نہیں کر سکتی. اب ہمیں نظر آیا ہے کہ پی آئی اے کی ایک صورت میں پرائیویٹائزیشن ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ بھی پرائیویٹائز ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان, ایک بہت بڑا جو ایکسچیکر کا لاس ہوتا ہے وہ رک جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کرٹیل کرنے کا بہت سخت ضرورت ہے. بیجا منسٹریز بنائی ہوئی ہیں, بیجا ڈویژنز بنائے ہوئے ہیں, اور پھر ان کی گاڑیاں اور ان کے لوازمات اور ریسٹ ہاؤسز, اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنا سائز کٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا کام ہے پرووائڈ کرنا ایک بزنس انوائرمنٹ, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. گورنمنٹ کا کام بزنس چلانا نہیں ہے. لہٰذا اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس, منسٹریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ سب چیزیں دیں, لوگوں کو کام کرنے دیں, ان کو ایک ان کے اوپر ریگولیشنز بھی رکھیں, لیکن ان کو ایک اچھا ایک انوائرمنٹ دیں جس کے اندر وہ بزنسز کر سکیں. اب دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا, وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو کنٹینیو رکھا ہے اور انہوں نے بزنس کمیونٹی کو انکریج کیا. سر ہمارے ہاں ایک یہ بھی پرابلم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم عام عوام پہ برڈن تو ڈال رہے ہیں, لیکن وہیں ہم اپنی بیوروکریسی کو جو ہے وہ مزید خوش کرنے کے اور مزید مراد دینے کے اس میں رہتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں, قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے, آپ ملازمین کی تعداد دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, اور ہر گزرتے سال کے ساتھ, ہر نئی پارلیمنٹ کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نئے اسپیکر آتے ہیں, وہ اپنے کوٹے پر نئے لوگ لے کر آتے ہیں, اگلا بندہ آتا ہے وہ اپنے لوگ لے کر آتا ہے. یہ صرف آپ کو میں ایک سرکاری ادارے کی حالت نہیں بتا رہی, پارلیمنٹ کی حالت نہیں ہے, یہ ہر سرکاری ادارے کے اندر جہاں پر ایک بندہ چاہیے وہاں انہوں نے 4 لوگ بھرتی کیے ہوئے. پھر آپ نے ان کو پے بھی دینی ہے, پھر آپ نے ان کو بعد میں جو ہے وہ پینشن بھی دینی ہے, دیگر مراد نہیں ہے. اگر تھوڑا سا اوپر مزید بیوروکریسی کو ہم دیکھیں تو پروٹوکولز دیکھیں, آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے صرف پروٹوکول دیکھ لیں. اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی 20% نفری جو ہے وہ صرف پروٹوکولز میں لگی رہتی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ کہیں دھرنے احتجاج کور کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے کرائم بھی ہمارا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم اس پروٹوکول کے سسٹم سے, اس بیجا جو بھرتیاں ہیں سرکاری ملازمین کی, ان سے بھی باہر نہیں نکل رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیے یہ رونا جو ہے یا یہ کمپلینٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کی عوام کی ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو مثال قائم کرنی پڑے گی. جب اوپر سے یہ ایک ڈسپلن شروع کریں کہ ہم پروٹوکول نہیں لیتے یا ہم منیمم سیکیورٹی رکھتے ہیں, جو ضرورت ہے منیمم سیکیورٹی کی وہ رکھیں, پروٹوکول کے کلچر سے جان چھڑا لیں, لیوش گاڑیوں سے جان چھڑا لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بٹ ہو ول ڈو اٹ؟ اصل سوال یہ ہے کہ پرابلم ساروں کو پتہ ہے,
سب کو آئیڈینٹیفائڈ پرابلمز ہیں ہمارے ملک کی, لیکن اس کی سلوشن کوئی پرووائڈ نہیں کرتا. ہم سارا دن ٹاک شوز کے اندر پرابلمز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, سلوشنز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن کسی کو شروع کرنا پڑے گا نا, کسی کو اپنے آپ کے اوپر ایک دفعہ چیک لگانے کے بعد اس کو شروع کرنا پڑے گا کہ میں آج کے بعد یہ جو اضافی اخراجات ہیں نہیں کروں گا اور ڈسپلن کے اندر رہوں گا, تو پھر اس کا ٹریگر افیکٹ جو ہے وہ نیچے تک آئے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ کڑوا گھونٹ پی پائے گی کہ مراعات کم کی جائیں, بیجا بھرتیاں کم کی جائیں, جو اس طرح کے جو ہیں وہ پروٹوکولز ہیں ان میں جو خرچہ ہوتا ہے 80-100 گاڑی ایک منسٹر کے پیچھے جا رہی ہے, یہ پیٹرول آپ وہاں پھونک رہے ہیں, جس پیٹرول کے لیے ایک بائکیا چلانے والا ایک عام رائڈر جو ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ اس پیٹرول کے لیے ترس رہا ہے, اور وہاں پر یہ پیٹرول جو ہے وہ گاڑیوں میں. 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ پرائیویٹائزیشن, اس کے معاملے میں تو یہ PIA ایک ٹیسٹ کیس ہے اس گورنمنٹ کے لیے اور SIFC کے لیے کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, کیونکہ کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ چیزوں کی پرائیویٹائزیشن میں کس حد تک, کیونکہ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے سینٹر میں, اور جو میجر کولیشن پارٹنر ہے وہ پرائیویٹائزیشن پالیسی کے حق میں نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آگے پرائیویٹائزیشن کیسے چلتی ہے. 1 دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کولیشن گورنمنٹ بنتی ہیں یا کسی بھی وجہ سے گورنمنٹس جب ویک ہوتی ہیں, تو وہ پھر انڈر اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے پریشرز میں آتی ہیں, ان کے پریشرز میں آ کے ان کی چیزیں, ان کے نخرے برداشت کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ جو ٹف ڈیسیجنز ہیں نہیں لے سکتے. بٹ لگتا یہ ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ جو بنا ہے, جس کے اندر فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بھی ایک بینکر کو لا کے لگایا گیا جو از اے نان پولیٹیکل پرسن, تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹف ڈیسیجن لیے جائیں گے, کیونکہ ایک تو IMF کی بھی بڑی شرائط ہے کہ آپ ٹف ڈیسیجن لیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. تو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ٹف ڈیسیجن کرنے پڑیں گی, اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گی, اور اسٹرکچرل ریفارمز آر ویری ویری امپورٹنٹ فار دس کنٹری, اور تبھی جا کے یہ سسٹینیبل چیزیں آگے چلیں گی اور ٹھیک ہوں گی. جی بالکل, زاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر اگر عوام کو ریلیف دینا ہے اور مہنگائی کے اس چنگل سے باہر نکلنا ہے تو کچھ جو ہے وہ سخت ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, کچھ پالیسیز کو بدلنا پڑے گا, کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, کچھ سرکاری ملازمین کی مراعات کم کرنی پڑیں گی, اور کچھ حکمرانوں کے جو ہیں وہ پروٹوکولز کو بھی کم کرنا پڑے گا اگر تو عوام تک واقعی میں ریلیف پہنچانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, جن کے اتحاد سے یہ گورنمنٹ بنی ہے, ان میں سے کون سی سیاسی جماعت اور کون سا سیاسی نمائندہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوگا, اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے یہ جو مراعات کا, پروٹوکولز کا, اور دیگر سرکاری ملازمین کے جو پینشنز کا, اور یہ دیگر جو سلسلے ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن کی, جس میں ہمارا ڈیٹ سرکولر جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, یہ سارے جو سٹیپس ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت لے گی, اور کیا کوئی سیاسی جماعت واقعی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور عوام تک یہ ریلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کے سخت ڈیسیجنز اور اس طرح کے کڑوے گھونٹ پی سکتی ہے یا نہیں پی سکتی. مزید عوام کے پاس بھی چلیں گے, ان سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ دیگر کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ ایکسپرٹ سے مزید بھی بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہیں, اور حکومت وقت کو اور حکمرانوں کو اس وقت کون سے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے جس سے ملکی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے اور عام آدمی کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. جب بھی کسی ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ تاجر برادری ہو, بزنس کمیونٹی ہو, ٹرانسپورٹرز ہوں, یا دیگر کسی بھی بزنس سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں, انہیں بھی سفر کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کی بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری سفر کرتی ہے تو پھر یقینی طور پر پورے پاکستان کی عوام کو سفر کرنا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. IMF کی شرائط اپنی جگہ پر قائم ہمیں نظر آتی ہیں, عوام
کی مشکلات اپنی جگہ پر ہیں, مہنگائی کے جو بم ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح ہم باقی اگر دیگر چیزوں کی بات کریں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تنظیم تاجران پاکستان کے صدر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ موجودہ دور حکومت اور گزشتہ دور حکومت میں کیا فرق انہوں نے دیکھا اور کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کتنی متاثر ہوئی ہے اور ان کے متاثر ہونے سے عوام پر کتنا اثر پڑا ہے. اگر تاجر برادری کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو وہ ریلیف جب ان کو دیا جائے گا تو عوام پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, جب ان کو مسائل ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ عوام پر کیا پڑتا ہے. دونوں صورتحال پر بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل جو ہے وہ دور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کے لیے ہوتا ہے جب ملک کی معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ عوام پر کیا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے معاشی حالات ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو ملک کے اندر صنعتیں بند ہیں, اور صنعتیں بند ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب مارکیٹ کے اندر مقابلہ کرنا اور چیزوں کو بیچنا ممکن نہیں رہا. اسی طریقے سے اگر میں پاکستان کے 60 لاکھ چھوٹے تاجروں کی بات کروں تو پاکستان کا چھوٹا تاجر اس وقت مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کی وجہ سے اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہے. اور اسی طریقے سے ٹیکسز کی اتنی بھرمار کر دی گئی کہ اس کے نتیجے میں تاجروں کے لیے اس وقت اپنی دکانوں کے کرائے پورے کرنا, دکانوں کے اخراجات پورے کرنا, اپنے گھروں کے کچن کو چلانا ممکن نہیں رہا. چھوٹا تاجر اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے, اگر گیس کا بل دیتا ہے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے. غرض اس وقت ایک شدید ترین معاشی مشکلات کا شکار ہے. اسی طریقے سے اگر میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کروں کہ جس سے انڈسٹری کے ساتھ 45 سے زائد صنعتیں وابستہ ہیں اور مجموعی طور پر 74 سے زائد شعبے اس کے ساتھ وابستہ ہیں, جہاں پر سریہ اور سیمنٹ سے لے کر ایک دہاڑی دار مزدور تک سب کا پہیہ اس کے نتیجے میں چلتا تھا. لیکن ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پر اس قدر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی کہ اب ریئل اسٹیٹ اس وقت ملک کے اندر بالکل جام ہو چکی ہے. کوئی خرید و فروخت ملک کے اندر موجود نہیں ہے. حکومت ٹیکس کو بڑھا کر یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی قومی آمدن میں اضافہ ہو, لیکن ریئل اسٹیٹ کے اندر خرید و فروخت بند ہونے کے نتیجے کے اندر جو آمدن حکومت کو پہلے ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس کے اندر حکومت ایک دفعہ پھر IMF کے پاس ایک نئے پیکج کے لیے جا رہی ہے, اور IMF مسلسل اپنی پرانی شرائط جس کے اندر وہ ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے. اور میرے لیے یہ ایک حیران کن بات ہے کہ خربوں روپے کمانے والوں سے ٹیکس لینے کی بجائے چھوٹے پرچون فروش سے ٹیکس لینے کی بات کی جا رہی ہے, جو پہلے ہی اپنے بجلی کے بلوں کے اندر انکم ٹیکس دے رہا ہے. اور ابھی حکومت نے ایک ٹیکس 2 اسکیم کے نام پر ایک SRO 420 جاری کیا, جس SRO کے اندر یہ کہا گیا کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے گا. چھوٹے تاجر اس کو ایسی اسکیم میں لایا جائے گا کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, لیکن در حقیقت یہ ایک خوشنما دعویٰ ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چھوٹے تاجر کی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا. ہم سوال کرتے ہیں کہ ایک تاجر جو پہلے ہی انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے بجلی کے بلوں میں, آخر اس سے اور کون سا ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک تاجر جو سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے, کیوں اس کے اوپر ایک نئے ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ SRO حکومت کو واپس لینا ہوگا, اور اگر حکومت نے اس طرح کے SROs واپس نہ لیے, IMF کی ہدایات کے اوپر پاکستان کی معیشت کے چلتے ہوئے پہیے کو بند کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کے تاجر اور صنعت کار کے پاس سوائے احتجاج کے اور سڑکوں پر آنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اچھا, ابھی سر ہماری چودھری صاحب بات ہوئی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ IMF جب ٹیکس امپوز کرتی ہے یا ٹیکس کی بات کرتی ہے تو وہ اسپیسیفکلی یہ نہیں ہوتا کہ کسی غریب انسان پر آپ نے ٹیکس لگانا ہے. وہ اوور آل ایک بات کی جاتی ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک اسپیسیفک کرائٹیریا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گورنمنٹ یہ جو ہے وہ خوشنما دعوے اور وعدے یہ کر رہے ہیں, یہ جال یہ بچھا رہے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کر پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ بیٹھ کر IMF کو کوس رہی ہے, بجائے اس کے کہ اپنی حکومتی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کی جائے, ان میں بہتری لائی جائے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کچھ نئے جو ہے وہ ٹیکسز امپوز کیے گئے, SRO کا آپ نے حوالہ دیا کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ رجسٹرڈ کریں گے, پھر ان سے ٹیکس لیں گے. پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے, بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے, پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے, گیس کی قیمتوں کی وجہ سے تاجر برادری کو, بزنس کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی پالیسیز کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے عوام کا اور تاجر برادری کا یہ حال ہے
یا یہ سارا صحرا آپ IMF کی سر پر سے جائیں گے؟ دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ IMF میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی حکمرانوں کو یہ کہتا ہو کہ ایک عام آدمی پر، ایک غریب آدمی پر، ایک چھوٹے تاجر پر ٹیکس لگایا جائے. IMF تو بیسیکلی قومی آمدن کے اندر اضافے کی بات کرتا ہے، ان سیکٹرز کی بات کرتا ہے جہاں پر ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک زرعی جاگیروں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاگیردار اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں. اسی طرح خربوں روپے کمانے والوں پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اس لیے کہ وہ ایوانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو حکومت بنیادی طور پر آمدن پر ٹیکس لگانے کی بجائے حکومت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا. اب انڈائریکٹ ٹیکس کی اگر میں بات کروں تو وہ آمدن پر نہیں ہوتا، وہ ایک بیوہ اور یتیم بھی وہی ٹیکس دیتی ہے اور ایک خربوں پتی بھی وہی ٹیکس دیتا ہے، جس کو جنرل سیلز ٹیکس کی شکل میں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی شکل میں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو نافذ کیا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی یہ بات سنجیدگی سے سوچنی چاہیے کہ ان ٹیکسز کا بوجھ عام آدمی پر ڈالنے کی بجائے، چھوٹے تاجر پر ڈالنے کی بجائے اس اشرافیہ پر، اس مرات یافتہ طبقے پر ڈالا جائے کہ جو 76 سال سے اس ملک کو لوٹنے کے اندر مصروف ہے. اب یہ ایک عجیب حالت ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو 20 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، ایک ممبر اسمبلی، ایک بیوروکریٹ، ایک افسر شاہی کہ جو لاکھوں روپے تنخواہیں لیتی ہے، جو کروڑوں روپے سالانہ آمدن کماتی ہے، اس کے لیے تو بجلی مفت ہوتی ہے، اس کے لیے گیس مفت ہوتی ہے، اس کے لیے ٹیکس چھوٹیں ہوتی ہیں، اور ایک عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا. اچھا، یہ واقعی میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو بیوروکریٹس ہیں اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو ٹیکسوں پر بھی چھوٹ ہے، ان کو پیٹرول بھی فری مل رہا ہے، ان کو بجلی بھی فری ہے، ان کی گیس بھی فری آ رہی ہے، دیگر مراد بھی ان کو فری دی جاتی ہیں. اور جہاں پر شاید ایک عام آدمی جس کے پاس شاید رہنے کو چھت نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، لیکن شاید اسے 2 وقت کا کھانا دینا جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہ چیز آپ کی اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ ظاہرہ مراد جو ہیں وہ کم کرنی ہوں گی، بیوروکریسی کی، پولیٹیشینز کی، دیگر چیزوں کو کم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کی جو گروتھ ہے، تاجر برادری کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کا عوام پر کیا اثر پڑتا ہے اور ملکی معیشت میں اس کا کیا کردار؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار تاجر ہے. میں پاکستان کے تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی کا ذمہ دار تاجر نہیں بلکہ حکومت کی ناقص پالیسیاں اور اشیاء خرد و نوش کی مسلسل فراہمی کو یقینی نہ بنانا ہے. اب دیکھیے، مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے تحت چلتی ہے اور حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بالخصوص جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی وافر فراہمی کو یقینی بنائے. اب یہاں اس ملک کے اندر الٹا نظام ہے. جب ملک کے اندر چینی وافر موجود ہوتی ہے تو چینی کو اس ملک سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور خربوں روپے کچھ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے. اور پھر جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہوتی ہے تو باہر سے چینی منگوا کر ان چند لوگوں کو نوازا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مہنگائی بڑھتی ہے اس کے نتیجے میں تاجر کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. میں اس کے لیے آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک دکان کے اندر اگر 10 لاکھ کا سٹاک موجود ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہونے سے اس کو وہی سٹاک برقرار رکھنے کے لیے مزید 4 یا 5 لاکھ روپے کی رقم درکار ہوتی ہے. کوئی بینک چھوٹے تاجر کو قرضہ نہیں دیتا، اس کے لیے اپنا وہ سٹاک مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے. جب قوت خرید کم ہوتی ہے اس کی سیل کم ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے چیزوں کے اندر شرح منافع کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی اس تاجر کو نقصان ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ تاجر اگر ایک چیز بیچتا ہے تو وہ 99 چیزوں کا خریدار بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے گھریلو ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں. تو جیسے مہنگائی بڑھتی ہے اس کے نتیجے میں کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، شرح آمدن بھی کم ہوتی ہے اور ذاتی اخراجات کو پورا کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. اس لیے جہاں تاجر متاثر ہوتا ہے وہیں پر پھر اس مہنگائی سے ایک عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے روزگاری ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں جس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ اب عام آدمی کے لیے تو ایک طالب علم کے لیے اپنے موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ممکن نہیں رہا. ان چیزوں کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کی شرح کو منصفانہ کیا جائے، امیروں پر ٹیکس لگایا جائے اور غریب آدمی پر خرچ کیا جائے. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جس کے نتیجے کے اندر ایک عام آدمی کے خون نچوڑا جاتا ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے. نئے ٹیکس گزار تلاش کیے جائیں اور پہلے سے موجود ٹیکس گزاروں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے.
FBR की करप्शन, ब्लैकमेलिंग और रिश्वत का खात्मा किया जाए, FBR के ढांचे को असर नौ तरतीब दिया जाए और FBR को एक डाकू इदारा नहीं बल्कि एक फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जाए ताकि लोग आसान निज़ाम के तहत टैक्स दें। और फिर एक अहम बात ये कि वो टैक्स अशराफिया और मरात याफ्ता तबके पर खर्च ना हो, वो टैक्स अमीरों को और नवाजने पर खर्च ना हो, बल्कि वो टैक्स एक आम आदमी को सेहत, तालीम की सहूलत देने, उसके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने पर और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर खर्च हो। यहाँ अलमिया यह है कि टैक्स इकट्ठा किया जाता है लेकिन मेरे एक आम ताजर को, मेरे एक शहरी को अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती, सरकारी तालीमी इदारे में तालीम नहीं मिलती, हिफाजत के लिए वो अपना सिक्योरिटी गार्ड खुद रखता है, उसको गली, सड़क और पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। तो जब टैक्स का पैसा इस तरह हुक्मरान लूटेंगे तो फिर कौम का एतमाद कभी बहाल नहीं होगा। यकीनी तौर पर इस वक्त मुल्क जिस दौराहे से गुजर रहा है बड़ा मुश्किल है कौम का एतमाद बहाल करना। गुज़िश्ता 6-8 महीनों से मुल्क जिस सूरत हाल से गुजरा है, अवाम भी एक जो है वो इस वक्त ना सिर्फ टेंशन में है बल्कि बेयकीनी की सूरत हाल में है कि किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं करना। ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत आई है ये कोई ताजर बरादरी के लिए, अवाम के लिए कोई ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़, कोई ऐसी स्टेबल पॉलिसीज़, कोई ऐसी चीज़ें या ऐसा रिलीफ लेकर आएंगे जिससे मुल्क की माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी, ताजर बरादरी भी जो है वो तरक्की करेगी और आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा? देखिए, मौजूदा हुकूमत मैं नहीं समझता कि ये इस सिमत में जा रही है कि मुल्क अपने कदमों पर खड़ा हो सके। ना ही इनकी कोई पॉलिसी ऐसी नज़र आती है कि जिसके नतीजे में मईशत का पहिया चले और उसके नतीजे में एक आम आदमी की मुश्किलात के अंदर कमी हो, मुल्क के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और उस रुपए की रेल पेल के नतीजे में महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा हो सके। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। मैं हुक्मरानों से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और नए वज़ीर ख़जाना जिनको स्पेशली कुछ इदारों की, बैरूनी इदारों की हिदायत पर यहाँ लाया गया, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान को आज़ाद, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर सकें। और सबसे अहम बात ये कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे, हुकूमत को पुरताइश ज़िंदगी ख़त्म करनी होगी, मरात को ख़त्म करना होगा और इसके साथ साथ गैर तरक्याती, गैर पैदावारी अखराजात को ख़त्म करना होगा। कौमी आमदन के अंदर इजाफे के लिए नए टैक्स गुजारों को तलाश करना होगा। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशल मौजूद है, मादनियात के मैदान में, ज़राअत के मैदान में, सनत के मैदान में, सियाहत के मैदान में, IT के मैदान में, कि अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे, इस पर तवज्जो दे तो उसके नतीजे के अंदर नए रास्ते तलाश करते हुए कौमी आमदन के अंदर भी इजाफा किया जा सकता है और गुर्बत का खात्मा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत इस तरफ नहीं जाएगी तो इस वक्त जो कौम की हालत है, मैं समझता हूँ कि किसी वक्त भी लावा फट सकता है। और अगर ये मजबूर और महरूम लोगों का लावा फटा तो फिर शीशे के महल्लात के अंदर कोई महफूज नहीं रहेगा। जी, बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो चौधरी साहब ने की और बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू थी। यकीनी तौर पर अगर हम चाहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो, आम आवाम को रिलीफ पहुँचे, हमारी ताजर बरादरी को रिलीफ पहुँचे, तो हुकूमत को कुछ सीरियस इक़दाम जो हैं वो करने पड़ेंगे। जहाँ पर आप एक छोटे ताजर को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं तो वहीं पर अशराफिया पर भी टैक्स लागू करने होंगे और न सिर्फ लागू करने होंगे बल्कि वो टैक्स वसूलने भी होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक आम आदमी से, एक छोटा दुकानदार, उससे तो टैक्स FBR और दीगर जो इदारे हैं वो वसूल लेते हैं। कभी पुलिस अपना भत्ता मांगने आ जाती है, कभी इंतज़ामिया हिस्सा मांगने आ जाती है, तो कभी टैक्स की मद में उसको देना पड़ता है। वहाँ से तो निकाले जा रहे हैं लेकिन अशराफिया की जेब में से भी पैसे अब निकालने पड़ेंगे और ये टैक्स का पैसा आपको आम आवाम पर लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ मेजर जो हैं वो चेंजेस भी करने की ज़रूरत है, मुल्क में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बड़ी खूबसूरत बात चौधरी साहब ने की कि हमारे पास चीनी की पैदावार ज़्यादा होती है तो हम बाहर बेच देते हैं और जब चीनी कम हो जाती है तो वही चीनी बाहर से महंगे दामों पाकिस्तान लेके आ जाते हैं। गुज़िश्ता अरसे में हमने ये मीडिया के ऊपर भी तमाम अवाम ने ये मामला जो हैं वो चलते हुए देखे होंगे कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार ज़्यादा होगी और हमने बाहर वो आटा भेज दिया, गंदम बाहर भेज दी और बाद में वही गंदम हम महंगे दामों खरीद कर वापस पाकिस्तान लेकर आए। तो इस तरह की बेवकूफ़ियों और हमाकतों से हमें बाज आना होगा। मौजूदा हुकूमत के सर पर बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं, मुल्क के ऊपर बहुत कड़ा वक्त है। होश के नाखून हुकूमत को लेने होंगे, सोचना होगा कि किस तरह से ताजर बरादरी को प्रमोट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, एक साजगार माहौल फराहम किया जाए कारोबार के लिए। क्योंकि ताजर बरादरी
کو اگر ترقی ملے گی, فروغ ملے گا, کاروبار کو فروغ ملے گا, تو جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی تو بے روزگاری ختم ہوگی, اور اسی صورت میں عام عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, اور اس مہنگائی کے بوجھ تلے سے عام عوام نکل سکتی ہے. آپ نے گفتگو سنی, دونوں افراد کی گفتگو آپ نے سنی, چودھری صاحب کی بھی سنی, زاہد صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. دونوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور یہ صرف ان کی نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی ڈیمانڈ ہے کہ خدارہ جو اشرافیہ کو پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں, جو مراد دی جا رہی ہیں, جو اتنا ان کو ہواؤں میں اور جو ہے وہ پریوں کی طرح بٹھایا جا رہا ہے, ان چیزوں کو سائڈ پہ کریں. ایک عام انسان اگر عام زندگی گزار سکتا ہے تو آپ کی اشرافیہ, آپ کے پولیٹیشنز بھی عام زندگی گزار سکتے ہیں. تو ملک کے بارے میں سوچیں, عوام کے بارے میں سوچیں, عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں, اور یہ جو بیجا کے خرچے ہیں انہیں کم کیا جائے, اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے, اور ملک میں جو ہے وہ ایک سٹیبل معاشی پالیسی لے کر آئیں. اس وقت میں اس رمضان بازار میں موجود ہوں جسے سستا بازار بھی کہا جاتا ہے. اسلام آباد کے اپارا کے یہ بازار میں موجود ہوں, اور بیسیکلی یہ بازار لگایا گیا ہے سستے بازار کے نام سے کہ رمضان میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا. تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے میرے کیمرہ مین نوید آپ کو یہ ریٹ لسٹ دکھائیں گے, اور یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ریٹ لسٹ کے مطابق کہ کتنی سستی چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ریٹ لسٹ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں پیاز جو ہے وہ 1410 روپے کا 5 کلو ہے, ادرک فی کلو 600 روپے ہے, لہسن کی اگر بات کی جائے تو فی کلو جو ہے وہ 428 روپے کا بھی ہے, اور پھر چائنا لہسن جو ہے وہ 620 روپے ہے. کیلے اسی طرح 250 روپے کلو ہیں. دیگر پھلوں کی, فروٹ کی قیمتوں کی بات کی جائے تو سب کی قیمتیں اسی طرح آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور یہ وہ بازار ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سستا بازار ہے اور عوام کو سستی چیزیں دی جائیں گی. آج ہم آغاز کریں گے عوام سے بات کرنے کا, اور سب سے پہلے ہم شاپ کیپر سے بات کریں گے, کیونکہ یہ کچھ یہاں سے کمائیں یا نہ کمائیں لیکن بچوں کو گھر جا کر انہوں نے بھی کھلانا ہے. تو ان سے بات کریں گے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے, اس طرح کی ریٹ لسٹ آتی ہیں, ایسے ریٹس آتے ہیں, تو کیا کسٹمرز آتے ہیں, بزنس پہ کیا فرق پڑتا ہے, ان کی خرید و فروخت پہ کیا فرق پڑتا ہے, اور کس طرح سے ان کے گھر کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے, اور عوام کا کیا رجحان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عوام مہنگائی ہوتی ہے, سب طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, آپ کی شاپ کیسی چل رہی ہے, اسٹال کیسا چل رہا ہے, جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو کسٹمر کم ہوتے ہیں یا نارمل روٹین رہتی ہے؟ باجی پہلے تو آپ کا شکریہ, کیونکہ یہاں جتنے میڈیا والے آئے ہیں انہوں نے عوام کو چنا, ہم دکاندار کو کسی نے نہیں چنا, نہ ہماری بات کسی نے سنی ہے, کیونکہ ہماری بھی شکایتیں ہو سکتی ہیں. بالکل آپ کے بھی بالکل ہم یہاں بیٹھے ہیں, بالکل ہم یہاں سے ہمارے یہی رزق کا ذریعہ ہے, ہماری بھی کچھ شکایتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں بھی یہاں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی پرابلم بالکل ہمارے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارا ایشو ہوتا ہے باجی کہ ہمیں ریٹ جو ان سے نا اس طرح نہیں دیے جاتے. یہ یہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کنٹرول کرنے کی جگہ نہیں ہے. کنٹرول کرنے کی جگہ منڈی ہے جہاں سے ہم مال اٹھاتے ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا. نہ ہم نے وہاں پہ اے سی کو دیکھا, نہ وہاں پہ ہم نے میڈیا والوں کو دیکھا, نہ کوئی اور آفیسر وہاں پہ گئے ہیں, نہ کوئی فوڈ والے آئے ہیں. جو بھی آتا ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر آتا ہے. بالکل ایسے یہ سب الزام عمومی طور پر یہی ہوتا ہے, عموماً یہی ہے کہ یہ یہیں پہ آتے ہیں, وہ خود ساختہ ریٹ بڑھا رہے ہیں. یہ خود ساختہ, ہمیں یہ آپ کے سامنے باجی یہ لسٹ ہے, بالکل میں نے دیکھی, آپ نے دیکھ لیا باجی. اس میں آج بھی ہمیں ایسے ریٹ ملے ہیں کہ منڈی سے جو مال ہم اٹھاتے ہیں وہ اس پہ وارہ ہی نہیں کھا رہا, لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں مجبور بیچنے. کیا کریں باجی, ہمارا نظام یہی ہے, بس پھر منڈی والوں کے رکھنے پڑتے ہیں, وہاں سے ہمارے اوپر ادار چڑھے گا پھر ان کا, کیونکہ اپنا پیٹ تو ہم نے پالنا ہے نا. اس نے تو مانگنا ہے باجی, اس نے یہ تو نہیں کہے گا کہ بس کر دو, بالکل ایسے اس نے تو مانگنا ہے. ہمارے وہاں پہ پھر ادار چڑھ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ تھوڑے کر کے جو ان سے نا جس طرح بھی ہوتا ہے وہ ہم نے اتارنے ہوتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خریدار پریشان ہیں وہیں پر دکاندار بھی پریشان ہیں. بالکل باجی, کیونکہ بچے جیسے ایک اس کا عام کوئی خریدار وہ, میں وہ پچھلے دنوں میڈم میں آپ کو ایک اس پہ وہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ قاتل ڈور وہ جو لڑکے کے گلے میں پڑ گئی تھی, وہ ڈور پڑی تو وہ دکانداروں پہ اٹیک کرتے ہیں. جہاں پہ یہ چیز بنتی ہے وہاں پہ کیوں اٹیک نہیں کرتے آپ لوگ؟ بالکل ایسے وہاں سے روکے نا ایک چیز, جہاں پہ پیداوار ہے وہاں سے اس کو بند کر دو.
वहाँ कोई नहीं जाता। खरीदारों में कमी हो हुई सकता है वहाँ से उनको मंथली मिलती हो, मिलती होगी, बिल्कुल मिलती होगी, डेफिनेटली एग्री। ये है बिल्कुल हो सकता है ये ऐसा ही। वो मंथली ले रहे होंगे वहाँ से, इसलिए वहाँ पे कोई अटैक नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में ग्राहकों की क्या सूरत हाल है और जितनी आपको यहाँ कम से है। बचत होती है आपका कम घर का इंतजाम है, इस बार काम नहीं है बाजी रमज़ान में, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर है। इसमें कोई वो कैसे नहीं है। बच्चों को रमजान में कैसे 2 वक्त का खाना खिलाएंगे, ईद पर क्या शुक्र करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। नहीं है, हकीकत बता रहे हैं। जो भी आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि फलाना अच्छा था फलाना, जो भी आया उसने अपना सोचा है, गरीब का किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसे। ये आपके सामने है, गरीब का किसी ने भी नहीं सोचा। यहाँ पिछले दिनों मेरे पास एक मीडिया वाला आया था, तो मैंने कहा भाई देखो जिस तरह महंगाई है हम खुद इसमें पिस रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आपको 70-80 रुपये 100 रुपये में मिल रही है तो वो ईज़िली बंदा अफोर्ड कर सकता है। कहता है यार मेरे दफ्तर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, तो उसकी तनख्वाह जो है 15,000 है, तो वो क्या करेगा? मैंने कहा भाई आप उसकी सोच रहे हो ना, वो आपका मुलाजिम है, वो आपके इदारे को समझ लो, फॉलो करे, वो आपके इदारे की हिफाजत कर रहा है, आप उसकी हिफाजत करो ना थोड़ी बहुत। मैंने कहा आपके इदारे में कितने बंदे ऐसे हैं जिसकी तनख्वाह तकरीबन 60 अबव है, ज्यादा है, दे सकते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा आप 1000 उसको दो ना, आप उसके साथ वो करो ना, आप उसको दो, इधर करो बाबा, दे दे उनको, अब उनको भी तो उनको भी मदद करें ना। मैंने कहा आप सारा आके अपने आप को क्लियर कर लिया, लेकिन सारा आके हम लोगों पे जिम्मेदारी थोप देते हैं। मैंने कहा इस तरह नहीं होता, बिल्कुल। मैंने कहा कुछ आपने भी करना होता है। जो रेट लिस्ट आपको दी जाती है, जो मंडी का रेट आपको दिया जाता है, आपको बचत होती है इसमें? कुछ बचता है या मुश्किल होती बस है? थोड़ी बहुत ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती बजट उसमें। ये बहुत कम रेट लग रहे हैं, जो टमाटर आ रहे हैं वो भी महंगे हैं, अभी लहसुन अदरक भी महंगा है जी। इसमें आपको बचत होती है कुछ? बस हो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो 2 वक्त का खाना मैनेज होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आम आवाम तो परेशान हमें नजर आ ही रही है। जी, जी। लेकिन अमूमी तौर पर ब्लेम किया जाता है दुकानदारों को, इन्होंने कुछ आपका रेट निकाल लिए हैं, ये महंगाई कर रहे हैं। हालांकि आपकी भी फैमिली है, आप जी, जी, घर में माँ बाप बहन भाई बच्चे, आपने भी तो उनका पेट पालना है ना। जी, जी। तो आप लोगों को गुजर बसर होता है? बस हो रहा है बाजी, और क्या किसी कह सकते हैं, गवर्नमेंट का रेट है, गवर्नमेंट का बाजार है, क्या कहते हैं। क्या समझते हैं कि महंगाई की बड़ी वजह क्या है और आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस महंगाई की वजह से? 2 वक्त का खाना एक आम आदमी आराम से खा सकता है? देखिए 2 लफ्ज़ तो आप इससे जो है ना वो ख़त्म ही कर दें, अवाम और हुकूमत, ना कि हुकूमत है ना कि अवाम है, ये भीड़ चाल है। और मुश्किलात तो इतनी है कि जो भी बंदा है, अगर कोई डेली बेसिस पे लाइक एक मजदूर है 1500 रुपये की दिहाड़ी दे रहा है, तो जहन में रखें कि रोज़ाना मकरूज हो रहा है 200-300 रुपया 400 रुपया का एवरेज, उसी हिसाब से जिन लोगों के खर्चात ज़्यादा इसी तरह, तो ये कोई मुल्क है ही नहीं। ये आप कह सकते हैं कि एक माफिया का राज है, और जिसके मन में जो आता है वही किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं नहीं समझ रहा कि कोई जो है ना बेहतरी आ सकती है। हुकूमत से कोई उम्मीद है? हुकूमत की तरह इसको आप खत्म करें, ये तो टोला है, चोरों का टोला इकट्ठा हुआ जो मुल्क को लूटने के चक्कर में है। इसके अलावा कोई नहीं। देखिए कौन सा कानून है, आप अगर टीवी पे बैठे हुए तो हुकूमत के जो एहलकार वो बैठ के बातें करते कानून आए, जबकि मेरे जैसा आम बंदा बैठ के सोचता है कहाँ पे है कानून। हम तो परेशान हो जाते हैं, इस मुल्क में हमने आज तक कानून देखा ही नहीं है। खुदा रहा हमें कानून दिखा दे, इंसाफ दिखा दे, ये भी कोई चीज़ होती है। और अफसोस इस बात का है, मैं ये आपका जो पॉइंट है उस साइड के अजीसन कॉलेज है, उसके आप देखें कि उसमें क्या हुआ है। एक गोरा जो है वो इंसाफ की बात कर रहा है, और हमारा दाढ़ी वाला बारिश गवर्नर बैठ के वो जो है ना उस पर अगर वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है इंसाफ से, तो ये मुल्क और इसको इस्लामी हटा के गैर इस्लामी मुल्क लिख दे तो ये बेहतर रहेगा। इंसाफ कानून और अवाम मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, बेड़ चाल है जो है। मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सस्ते बाजार के नाम पर ये बाजार लगाया गया। प्याज हम देख रहे हैं कि फिर भी 1400 रुपये का 5 किलो है, तो कुछ सस्ता मिल रहा है? बात ये है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। नहीं, रेट लिस्ट तो सामने लगी है ना, बात महंगाई की हो रही है। वो है मतलब महंगाई तो है, मतलब ये तो नो डाउट कि महंगाई मतलब आजकल उरूज पे है। लोगों की जो आमदन वो खरीदो फरोख्त वो मतलब इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो मतलब वो चीज़ तो है, लेकिन बाकी मतलब आजकल के हालात के हिसाब से देखा जाए तो चले गुजारा करते हैं। हुकूमत से कोई रिलीफ की उम्मीद नजर आ रही है? अच्छा, हुकूमत कहती है जनाब IMF की शराइतें हैं, IMF की शराइतें हैं। आपको लगता है कि IMF जो है वो ये कहती है कि गरीब आदमी पे बोझ डाल दो सारा?
IMF کی واقعی شرائط ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو اشرفیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے نا. یہ دنیا کے صرف غریب عوام پہ وہ کرے. میں اور آپ تو پورے کر لیں گے، لیکن جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے زیادہ تر بوجھ ان پہ آ رہا ہے، کیونکہ اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو باقی لوگ تو پورے کر لیں گے، لیکن جو غریب عوام ہے اور جو مطلب ہے دیہڑی دار طبقہ ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ پیستے جائیں گے اس میں. تو مطلب IMF یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکسز وغیرہ لگائیں، لیکن آپ برابر وہ چیزیں بھی کریں کہ جیسے مطلب ہے آپ باقیوں کو پیٹرول ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کو مطلب ججز کے، بیوروکریٹس کے، اس طرح کی مطلب ہے ان چیز پر آپ لوگ قابو پا لیں، تاکہ جمعرات وغیرہ آپ دے رہے ہیں ان پہ قابو پا لیں، تو انشاءاللہ یہ جو مہنگائی ہے وہ خود بخود ہی کم ہو جائے گی. شرائط اتنی سخت ہیں تو اس وجہ سے ٹیکس بڑھا دیے، مہنگائی کر دی. تو کیا IMF آپ کو لگتا ہے کہ IMF یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے غریب آدمی کو ٹارگٹ کرو، یا یہ ہماری حکومت یہ بس یہ کچھ ہمارے حکومت بھی ہے، کچھ ہمارے یہ جو تاجر سسٹم ہے یہ بھی رمضان میں ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ویسے جو ہو رہی ہے نا جو بڑھ رہی ہے مہنگائی، اس میں بھی بہت زیادہ یہ جو ہے نا ہمارے اپنے جو ہے یہ ابھی سبزیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ تو ہماری اپنی پیداوار ہے نا. یہاں پر IMF کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو دوسری بجلی اور یہ جو چیزیں ہیں پیٹرول یہ اس پر وہ ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں. یہ والی سبزیاں وغیرہ جو غریب کی ہے یہ بھی عام دنوں میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. ابھی کوئی امید نظر آتی ہے حکومت سے ریلیف کی؟ کوئی امید نہیں ہے جی، یہاں سے تو آگے بڑے دنوں میں اور زیادہ مہنگائی زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. مشکلات مزید بڑھتی ہوئی عوام کا کہنا ہے کہ نظر آ رہی ہیں، کوئی ریلیف کی امید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کچھ خواتین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم اماں جی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہیں گی، مہنگائی کوئی کنٹرول ہوئی ہے یا سر سے اوپر سے گزر گیا پانی؟ گزر گیا سر سے اوپر سے ہی، کون سستا پائے. پنڈی 200 روپیہ کلو ہے. کس طرح گزارا کریں گے سب؟ کیا کریے، ہم غریب بندے ہیں. آٹا کھلوں گیا وہ بھی نہیں دیتا نا. آٹا لینے گئی نہیں دیا؟ نہیں دیا. کیوں؟ کہ بے نظیر نہ وہ بنوائی تھا فارم، تو وہ فارم بنوائے اس بھی 3 دہاڑے تے لگ سن. کیا ٹائم ہوا سا صبح نے آئے ہیں 9 بجے اٹھی چلے گئے. میں نہیں دیتا آٹا. اتوار بازار سستے بازار کوئی چیز سستی نظری اس نے؟ کوئی نہیں سستی، کہڑی سستی آتی ہے، ساری چیزیں ہی مہنگی ہیں. ٹماٹر ہے وہ 90 روپے کلو، شملہ جڑی ہے تو وہ 200 ہی ہے، وہ بھی 100 روپے دی. کتنے میں سے تقریباً سامان کی دس سارا ان کی دس ہی کوئی 800 روپے ایک وقت سے نہ تقریباً کھانا بننا ہے. ایک وقت بچے جنہیں فیملیاں بڑی ہیں 18-19 کھا بچے ہوئے گھرانے نو آئیاں پوتیاں پوتے ہوئے ظاہر ہے. تو گتھی آٹے نے 20 کلو نہیں آنا، 4 دیہڑے نہیں ہونی. حکومت کو کوئی امید نظر اچھی نہیں سکی؟ کوئی امید نہیں. کیا یہ تھا جڑا بہنا اپنی کرنا تھا، غریباں تو کوئی نہیں سوچنا کہ غریباں سے بھی کچھ سوچ گیا. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عوام کا کہنا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنی ہی سوچتا ہے. غریب عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا کہ کس طرح سے انہیں ریلیف دیا جائے گا، کس طرح سے انہیں چیزیں مینیج کر کے دی جائیں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ یہ بتائیے گا اتوار بازار میں آئے ہیں، سستا بازار اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز سستی؟ کوئی چیز سستی نہیں ہے جی. چیز کی کوالٹی بہت زیادہ تھرڈ کلاس ہے ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ، اور جو سستی ہے وہ لینے کے قابل نہیں ہے. ویسے بہت ہی تھرڈ کلاس کوالٹی کی چیزیں رکھی ہے انہوں نے. مارکیٹ سے بہت زیادہ مطلب لو کوالٹی کی چیزیں ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ. یہ کہ پرائس تھوڑی لو ضرور ہے کم پرائس ضرور ہے، لیکن چیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے جی. اور ہر بندہ پریشان ہے جی. ہر بندہ جیب کی طرف دیکھتا ہے پھر کہتا ہے یار یہی چلیں، سستا والا بھی ہے اور مطلب مال ناقص ہے یہی لے جائیں. کوالٹی ظاہر ایسی ہے اور جیب بھی دیکھنی ہے کہ لوگوں کو جیب بھی اجازت نہیں دیتی کہ مارکیٹ میں چلے جائیں. اگر مارکیٹ جائیں تو وہاں ایک ہی چیز بندہ خریدے گا، یہاں کم از کم یہ آئے گا کہ 2-4 چیزیں خرید لے گا، کچھ نہ کچھ مطلب گھر کے افطاری کم از کم ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ شاید مینیج کر لیں گے، میں شاید مینیج کر لوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کی 800 روپے 1000 روپے دیہڑی ہے، مزدور آدمی، وہ اپنی افطاری میں ایٹ لیسٹ فروٹ میں سے کوئی ایک آئٹم رکھنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے جی، اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو 1000 کا جو 3000 بھی لینے والا بندہ دیہڑا ہے وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہ یہ فروٹ کم از کم جو ہے نا وہ افطاری کے ٹائم پہ رکھ سکے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں سستی نہیں ہے. کیلا جو تھوڑا سا بہتر والا وہ 300 روپے درجن ہے،
सेब जो है वो 200 रुपये किलो है। अब खरबूजा जो है आज थोड़ा सा कुछ मेरा 170 दे रहे हैं, लेकिन जो 170 है वो भी बिल्कुल सारा पिघला हुआ, और वो भी मतलब वो इस काबिल नहीं कि वो भी बंदा उस जो है ना बढ़ता ही जाते जाते वो भी सारा मेल्ट हो जाना है। अच्छा, एक चीज़ जनरल रिसेप्शन पाई जाती है अवाम में भी और अमूमी तौर पर हुकूमती हलकों में से भी ये बात सामने आती है कि IMF से कर्जा लिया तो उनकी शराइत इतनी मुश्किल है, इसलिए अवाम पर महंगाई का बोझ। अवाम क्या कहती, अब IMF क्या कह रही है कि गरीब आदमी को टारगेट करके सारा पैसा उससे वसूलो, आपको लगता है? देखिए ना, ये ज्यादती है। तो भाई अगर आप IMF से ये कर्जा ले रहे हैं तो आप आवाम को रिलीफ दो ना यार। कर्जा भी ले रहे हो, चीज़ें भी नुकसान मतलब महंगी चीज़ें दे रहे हो, तो उसको आवाम को तो कोई फायदा नहीं कर्जा लेने का। इससे बेहतर था कि कर्जा ना लो ना यार। चीज़ें महंगी भी कर रहे हो, फिर कर्जा भी ले रहे हो, पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं, डीजल आप महंगा कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें आप महंगी कर रहे हैं, ऊपर से आप कर्जा भी ले रहे हैं। अगर कर्जा फर्ज करें आप ले रहे हैं तो कम अज़ कम आवाम को तो रिलीफ दो ना यार। कर्जा भी ले रहे हैं, आवाम पे बोझ वो भी डाली जा रहे हैं, और ये जो चीज़ें जो है जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी महंगी करी जा रही है। तो फ़ायदा क्या उस कर्जा लेने का? कर्जा भी ले रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात की भाई ने कि कर्जा भी ले रहे हैं। एक तो बोझ वो सर पे आ रहा है और महंगाई करके इसका बोझ अलग से जो है वो हमारे सर पर आ रहा है। यहाँ पर आज इतवार बाज़ार में हमने सस्ते बाज़ार में बेसिकली सस्ते बाज़ार में बड़ी महंगी बातें आज हमने सुनी है लोगों की, और बड़ी शायद कीमती बातें थी। कर्जे में भी डूब रहे हैं, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, दुकानदार अपनी जगह परेशान है, आवाम अपनी जगह परेशान है। दुकानदार का कहना है कि मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं और जो रेट दिया जाता है उसमें वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती। उस रेट पर बेचें तो अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला पाते। वहीं पर कस्टमर की बात की जाए, ग्राहकों की बात की जाए तो वो अपनी जगह परेशान नज़र आ रहे हैं। दिहाड़ीदार तबके की बात की जाए तो वो अपनी मुश्किलात का रोना रोते नज़र आते हैं। हुकूमत की तरफ देखते हैं तो वो कभी IMF की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से कर्जा लिया तो इसलिए महंगाई का बोझ है, कभी किस तरफ इशारा होता है, और कभी कोई लारा और कभी कोई वादा, कभी कोई नया जो है वो दावा किया जाता है, लेकिन नहीं मिलता आवाम को। तो सिर्फ एक रिलीफ नहीं मिलता, और अब पाकिस्तानी आवाम को शायद इस बात की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत कभी उनको कोई रिलीफ दे सकेगी। अब ये आपने तय करना है कि क्या ये वाकई IMF की शराइत है जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है, हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ है कि जिसकी कीमत आवाम चुका रही है, हुक्मरानों की मराद हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या प्रोटोकॉल्स है, या क्या वो वजह है जिसकी कीमत आवाम महंगाई की सूरत में इस तरह से चुका रही है। ये सवाल हमारा आवाम से है कि आपको क्या लगता है कि इस महंगाई का बोझ के पीछे आखिर राज क्या है, आखिर हाथ किसका है? हुकूमती पॉलिसीज़ का हाथ है, IMF से लिए कर्जे का हाथ है, ब्यूरोक्रेसी की मराद का हाथ है, या जो फ्री पेट्रोल, गैस और बिजली ब्यूरोक्रेसी को और दीगर सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है उसके जो कर्जा हम उतार रहे हैं उसका कसूर है। बहरहाल सवाल तो इसी तरह से जारी रहेंगे। तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, अंजुमन ताजरान की भी आपने गुफ्तगू सुनी, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज के सदर की भी आपने गुफ्तगू सुनी, आम जनरल पब्लिक के मसाइल भी आपने सुने। अब फैसला आपने करना है कि यहाँ पर कसूर किसका है, इस महंगाई के पीछे वजह क्या है। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।